اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ بس ہم نے جو ان کو سزا میں مبتلا کیا ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی، اللہ کے احکام کا انکار کیا، ناحق انبیاء کو قتل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے، اس لیے کچھ لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نیز اس لیے بھی سزا دی گئی ہے کہ انہوں نے کفر کیا، مریم پر بدترین تہمت لگائی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول تھا کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ انہوں نے مسیح کو قتل کیا ہے اور نہ سولی دی ہے، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، سوائے ظن و تخمین کی پیروی کے ان کو اس کا یقینی علم نہیں ہے، اور انہوں نے یقیناً مسیح کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف سے اٹھا لیا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے ضرور ہی اس پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن مسیح ان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ ناظرین کرام، دلوں پر پردہ ہے، اس کو دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اب پردے کی وجہ سے کوئی نئی بات اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ہم آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہے، اور دوسرا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے دل محفوظ ہو گئے ہیں، اس لیے آپ ہمیں اپنی باتوں سے متاثر نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا لا یؤمنون الا قلیلا، کہ وہ کچھ ہی لوگ ایمان لائیں گے۔ مفسرین نے اس جملے کی دو تشریح بیان فرمائی ہے، ایک یہ کہ کچھ ہی یہودی ہوں گے جو ایمان لائیں گے، اور دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا کہ یہودیوں کے اندر ایمان کی مقدار کم ہوگی، یعنی وہ بعض انبیاء پر ایمان لائیں گے اور بعض پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کو ایمان کا حصہ تو میسر ہے لیکن ناقص اور نامکمل ہے، لہذا ایسی صورت میں ایمان کا لغوی معنی مراد ہوگا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایمان معتبر ہی نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بے توفیقی اور اللہ کی طرف سے پکڑ کے کچھ اسباب بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر برائی کی تہمت لگائی، اور اپنے خیال کے مطابق ان یہودیوں نے رسول خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارتکاب کیا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا، انہوں نے مسیح سمجھ کر بجائے مسیح کے کسی اور کو پھانسی دے دی، اور یہ ایسی غلط فہمی ہے جو اب تک باقی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اشتباہ کی نوعیت کیا ہوئی؟ اس سلسلے میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، لیکن سب سے سٹیک بات مولانا عبد المجید دریابادی نے بائبل کے حوالے سے لکھی ہے کہ شمعون کرینی نامی ایک شخص تھا جو حضرت عیسیٰ مسیح کے ہم شکل تھا، چنانچہ مسیح سمجھ کر شمعون کرینی کو لوگوں نے پھانسی پر چڑھا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسمانی طور پر آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب وہ اتارے جائیں گے، اور اس سلسلے میں بکثرت احادیث بھی وارد ہے جو تواتر کے درجے کو پہنچی ہے۔ نیز مسلمانوں کا یہی اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب وہ اتارے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں اور عیسائیوں پر آخری وقت آتا ہے اور عالم برزخ کے احوال کھلنے لگتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت ان پر ظاہر ہونے لگتی ہے، لیکن اس وقت کی توبہ مقبول نہیں ہے، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں گروہوں کے خلاف مدعی ہوں گے۔
یہودیوں کے خلاف اس لیے مدعی ہوں گے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عداوت و عناد میں غلو کر بیٹھے تھے، اور عیسائیوں کے خلاف اس لیے مدعی ہوں گے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کر بیٹھے تھے اور خدا کا بیٹا مان چکے تھے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ حضرت مسیح کے مرنے سے پہلے ان پر ایمان ضرور لے آئیں گے۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتارے جائیں گے اور ان کو طبعی موت واقع ہوں گی، تو اس وقت جتنے بھی اہل کتاب اس دنیا میں ہوں گے وہ تمام کے تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے خدا کے بندہ ہونے اور رسول ہونے کا اقرار کریں گے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔